السلام علیکم. المہدی ٹی وی کے پروگرام پیام زینب میں آپ کی بہن اندلیب زہرا مرزا حاضر خدمت ہے اور تحفہ عالی مدد پیش کرتی ہے. ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور عزیز بھائیوں، آج ہم اپنی زبانوں کو، اپنے اذہان کو، اپنے قلوب کو اور اپنی روحوں کو معطر کریں گے ذکر علی سے. حسب وعدہ 13 رجب کے سلسلہ کا پورا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گی کہ یہ پروگرام آپ کا اور میرا اکٹھا ہے. ہم سب مل کر اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام کو وسیلہ نجات بنانے کا ذریعہ بنائیں گے، اس لیے کہ یہ پروگرام ہم مل کر کرتے ہیں. آپ سب نے بھرپور تعاون کرنا ہے کہ آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے. آج 13 رجب کے سلسلہ میں یہ خاص پروگرام کرنے سے پہلے میں اپنی پیام زینب کی پوری ٹیم اور المہدی فاؤنڈیشن کی طرف سے محترم اصغر بھائی کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گی، جنہوں نے یہ اتنا اچھا ہمیں بیک گراؤنڈ میں سیٹ بنا کر دیا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے کلرفل پردے انہوں نے لگا کے دیے اور لائٹنگ کی، اور اتنا اچھا انہوں نے ہمیں یہ سجا کر دیا کہ تاکہ ہم 13 رجب کی خوشی سیلیبریٹ کر سکیں اکٹھے. دیکھیے، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہتا ہے، اچھا کرنا چاہتا ہے، بلکہ بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید کوئی ایسا کام ہم سے سرزد ہو جائے جو ہماری زندگیوں کو بہتری کی طرف لے جائے، جو ہمارے لیے ایک یادگار بن جائے، جو ہماری پہچان بن جائے. یہ بات تو آپ یاد ضرور رکھیں گے. میں ایک کال لے لوں پھر اس سے آگے بات کرتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ کے پروگرام میں ساؤنڈ نہیں آ رہی نا؟ ساؤنڈ نہیں آ رہی؟ اچھا، یہ میں اپنے کہتی ہوں کہ جو ہماری پیام زینب کی ٹیم ہے وہ اس بارے میں خاص طور پر چیک کریں کہ ساؤنڈ کیوں نہیں آ رہی. جی ذرا چیک کر لیں پلیز. جی جی. اور آبدہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آج آپ کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، اور آج 13 رجب کے سلسلے کا پروگرام ہے. اچھا، ماشاء اللہ. آج پورا، چونکہ پچھلا پروگرام تو حضرت امام تقی علیہ السلام کے بارے میں تھا، اس میں کچھ ذکر ہم نے مشکل کشا کا بھی کیا تھا، اور حسب وعدہ آج کا پورا پروگرام 13 رجب کے سلسلہ میں ہے. تو آپ کچھ پڑھیں گے؟ جی جی. ہلو. ہاں جی، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ماشاء اللہ. بس میں بتانا چاہ رہی تھی کہ آواز نہیں آ رہی، اس لیے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ بھی آپ کا کیا ٹاپک ہے. تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ آگے دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آواز ٹھیک ہو جائے گی. ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی ہے، ابھی تک نہیں ہے. اچھا، آپ کی پکچر آ رہی ہے نا، اور اب آ گئی. چلے ٹھیک ہے. چلے تو ابھی تو آپ دوبارہ کال کیجئے اور اس میں ضرور کچھ سنائیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. جی تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں یہ ضرور کہوں گی کہ کسی کو بھی یاد کرنے کی کوئی وجہ ہوا کرتی ہے، کسی کا نام بلند ہونے کی بھی کوئی وجہ ہوا کرتی ہے، اور وہ وجہ کردار کی بلندی ہے. ایسی بلندی ہے کردار جو کسی بھی شخصیت کی فضیلت بن جایا کرتی ہے، اور علی اسے کہتے ہیں جو ہر جگہ صاحب فضیلت ہے. حضرت علی مرتضیٰ کے پاس شام سے ایک خط آیا. اس خط میں کچھ سوالات کیے گئے مولا متقین کے بارے میں، تو آپ نے ایک طویل نظمیہ صورت میں اسے جواب دیا اور اس کی الجھن کو دور کرنے کی کوشش کی. اس جو ان کا منظوم خط ہے، اس کے کچھ اشعار کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پروگرام کے آغاز میں ہی ضرور پیش کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے میرے مولا کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اسلام میں تم سب سے افضل اور اسبق ہوں. میں اس کے بعد
कॉल ले लूं तो आगे चलती हूँ इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं शमा बात कर रही हूँ मिल्टन कैलिफोर्निया से। जी जी शमा बहन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। और आज 13 रजब के सिलसिले का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। जी हमारा आज का सवाल आपसे इसी बारे में है कि जी। आप हमें हजरत अली के बारे में बताइए कि उनका नाम जो है वो किसने रखा था, और ये कि अगर आप उनकी जो हजरत फातिमा से उनकी शादी हुई थी तो उसके बारे में भी आप हमें कुछ जरूर बताइएगा। जरूर इंशाल्लाह शमा, बहुत शुक्रिया। आप हमें हमेशा एक सोच का धारा देती हैं, मस्बत धारे की तरफ रुख मोड़ती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह इस सिलसिले में मैं भी बात करने की कोशिश करती हूँ। और रेसिपी बताएंगी आप? जी कुछ बताएंगे, क्यों बताएंगे। आज हम आपको एक बड़ी मजेदार और बहुत आसान सी रेसिपी बताते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बिरयानी की तरह होती है, लेकिन इसका थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इसमें कोई खास ऐसी इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है जो कि हमारे घरों में नहीं होते, या हमें चीजें जो है वो अंदाजे से ही बस डालनी है। इसमें आप बोनलेस चिकन ले लेंगे, और बोनलेस चिकन को आप बारीक बारीक पट्टियों में कटवा लेंगे, और फिर उसके बाद उसको आप मैरिनेट करेंगे मस्टर्ड पेस्ट में, केचप में, और वो वर्सेस्टरशायर सॉस में, और उसमें लहसुन अदरक को आप डालते ही हैं, और अपनी टेस्ट के मुताबिक नमक और काली मिर्च डालेंगे, मैरिनेट करके रख दीजिए। मैं तो ओवरनाइट कर देती हूँ। और दूसरी तरफ जब अगले दिन जब आप पकाएंगे तो, या 2-3 घंटे के बाद ही अगर आप उसे पकाएंगे तो आप चावल बॉईल करके रख लीजिए, और फिर उसके बाद ये जो है वो चिकन जो है आपने इसमें थोड़ा सा उसमें वो प्याज डाल दी, तो इसकी मैरिनेट हुए हुए चिकन को आपने उसमें पका लेना है, वो गल जाएगा, फौरन नहीं जल्दी गल जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसको चावलों में मिलाना है, जैसे बिल्कुल बिरयानी की हम तह लगाते हैं। इसमें ये फर्क है कि आप इसमें जब चावलों की तह लगाएंगे और चिकन की तह लगाएंगे तो इसमें आप ढेर सारा मेवा डालेंगे, किशमिश जो होती है मेवा वो डालेंगे, उसमें कुछ थोड़ी सी साबुत लौंग डाल देंगे, और हरी मिर्च मोटी मोटी काट के डाल देंगे, और फिर सारे चिकन और चावलों की लेयर्स को हम रकम दे देंगे। तो ये एक बड़ा मीठा और चटपटा सा मजेदार सा एक बड़ा अच्छा सा पुलाव बन जाता है, बिरयानी टाइप पर पुलाव बन जाता है, और बेहद आसान है बनाना और बहुत जल्दी बन जाता है। बहुत अच्छी, ये इतनी आसान सी तरकीब है, और मेरा ख्याल है कि बहनें ट्राई जरूर करेंगी। जी बिल्कुल, बहुत आसान है और जल्दी बन जाने वाला है, और ये मीठा भी है, इसमें मेवे बहुत सारे डलते हैं, ये मीठा भी होता है और ये चटपटा भी होता है। अच्छा, ये तो जैसे ये अफगानी पुलाव की तरह का हुआ। जी बिल्कुल उसी टाइप का ही। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं तो ट्राई करूंगी, इंशाल्लाह दूसरी बहनें भी करेंगी, और मैं कहूंगी कि बाकी बहनें भी अपनी रेसिपी शेयर किया करें, कुछ ना कुछ जरूर टिप्स बताया करें। ये हमारी जिंदगी से रिलेटेड प्रोग्राम है, हमारा दीन दुनिया को लेके चलने वाला प्रोग्राम है, तो आप सब इसमें जरूर हिस्सा लिया कीजिए। बहुत शुक्रिया शमा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी शमा, आपने हजरत अली अलैहिस्सलाम के नाम के बारे में पूछा। मैं जो अभी हजरत अली अलैहिस्सलाम के खत का बता रही थी, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि 13 रजब 30 आमुल फील 600 ईस्वी योम जुमा बकाम खाना काबा में हजरत अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप अबुल ईमान हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और फातिमा बिनते असद के फरजंद, पैगंबर इस्लाम के जानशीन, दामाद, भाई, फातिमा के शौहर हसन और हुसैन और ज़ैनब और कुलसूम के वालिद थे। आप जिस तरह रसूल खुदा के साथ हर कदम पे शरीके कार रहे, आपने इस्लाम की तबलीग से लेकर घरेलू जिंदगी के रमूज व औकाफ, मोहब्बतें कैसे पाली जाती हैं, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, दीन कैसे चलाया जाता है, रब की इबादत कैसे की जाती है, जंगें कैसे लड़ी जाती हैं, और जंगों में फातेह बनने के बाद किस तरह इज्ज़ और इंकिसारी दिखाई जाती है, किस तरह सिला रहमी किया जाता है, किस तरह भाई के बन के ख्याल रखा जाता है, किस तरह दोस्तों के साथ बर्ताव किया जाता है, दुश्मनों के साथ रहम का सलूक कैसे किया जाता है, ये अली मुर्तजा ने बताया।
آپ جب خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے اور رسول خدا جب تیسرے دن خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور فاطمہ بنت اسد سے بولنے والی اس کتاب کو اپنے دست شفقت پر رکھا اور باہر تشریف لے آئے، تو اب نام کا مسئلہ ہوا کہ بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ والدہ نے کہا کہ میرے والد کے نام پر اسد نام رکھا جائے، لیکن والد حضرت ابو طالب علیہ السلام کا فرمانا یہ تھا کہ چونکہ بچہ بہت شرف والا ہے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، اس سے پہلے نہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا نہ آئندہ ہوگا، اللہ نے اپنے جو رسول کو جو وسیع اور جانشین دیا، یہ رسول کی عظمت اور شان بیان کی۔ تو یہ جو شرف والا بچہ ہے، تو اس بچے کا نام عرب کے تمام قبائل کے سردار قصا کے نام پہ زید رکھا جائے۔ اب رسول خدا نے فرمایا کہ چونکہ شرف والی جگہ پہ پیدا ہوا، شرف والا بچہ ہے، افضل مآب ہے، تو اللہ نے نام علی رکھا ہے۔ اس طرح سے رسول خدا نے اللہ کی طرف سے ودیت کردہ نام علی رکھا۔ علی کا مطلب ہے بلند، بہت بلند، بلند چوٹی کی طرح۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار جسے بلند کر دے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا، اور جسے وہ پست کر دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ تو علی کا نام بلند، علی کا کام بلند، علی کی زندگی بلند، علی کی شان بلند، اور یہ بلندی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ جی، تو اس کے بعد میں آگے پروگرام کو لے کے چلوں گی۔ جیسا کہ میں پہلے جناب علی مرتضیٰ کا شام کے ایک شخص کو منظوم خط جو لکھا تھا، اس کا کچھ حصہ، اس کے اشعار کے کچھ اشعار کا میں ترجمہ آپ کو سنا رہی تھی کہ میں اسلام میں تم سب سے سابق اور اسبق ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے ماں کے شکم میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ جعفر تیار جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہے، میرا بھائی ہے، اور نبی کی دختر میری راحت جاں ہے۔ نبی کے 2 بیٹے میرے بیٹے ہیں، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کر بات کر سکے۔ یہ خط بہت طویل ہے، لیکن اس کے کچھ اشعار، کچھ مصروں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا تاکہ یہ بات سامنے لائی جا سکے کہ علی مرتضیٰ اپنے بارے میں جو لوگوں کے دلوں میں اگر کوئی شک یا شبہ پیدا ہوتا ہے، اسے کس طرح سے کتنے خوبصورت اور کتنے دل برانہ انداز میں دور کر رہے ہیں۔ یہاں مجھے حضرت امام زین العابدین سید سجاد کا دربار یزید میں وہ خطبہ بھی یاد آ رہا ہے جو آپ نے اپنے بابا علی کی شان بلند کرتے ہوئے بیان کیا اور بتایا کہ میرا حسب نسب کون ہے، اور لوگوں کو بتایا کہ میرا کس ذات سے تعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں جس نے دفاع رسول میں دونوں ہاتھوں سے تلواروں کو پکڑ کر کافروں کو مارا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے دفاع رسول میں دونوں ہاتھوں سے تلواروں کو پکڑ کر کافروں کو مارا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں ہاتھوں سے نیزوں کو پکڑ کر کافروں کو مارا۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے 2 بیعتیں کی۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ بدر و حنین کے فاتح کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا پوتا ہوں جس نے عمر بھر ایک چشم زدن کے برابر غیر اللہ کی عبادت نہیں کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی نصرت کے لیے جبرائیل آئے تھے، میکائیل آئے تھے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آپ کے اب آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک؟ جی بہت اچھی آ رہی ہے۔ چلیں شکر اللہ کا۔ جی ماشاء اللہ، مولا علی کے ٹاپک پہ آپ یہ دوبارہ پروگرام دے رہی ہیں۔ جی اس میں چونکہ پروگرام حضرت امام کی شان میں جی رب العزت نے انہیں اپنے گھر میں پیدا اسی لیے کیا کہ بی بی سیدہ کے لیے ان کا انتخاب تھا۔ بالکل بالکل۔ اور اس سے بڑی اور کیا شان ہو سکتی ہے کہ بی بی کی شادی مولا علی سے ہوئی، اور پھر بیٹی ہوئی نبی کے گھر کی اور بیٹا ہوا اللہ کے گھر کا۔ بے شک۔ تو لاکھوں درود و سلام اہل بیت السلام پہ، اور ان کے
بسم اللہ۔ علم کے در سے عنایت کا سمندر نکلا، باغ خیرات کو کوئی بوزر و کمبر نکلا۔ ہم تو دنیا میں فقط اس کو یہ کہتے ہیں جس کے مکتب کا گداگر بھی کلندر نکلا۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ بس میں یہ کہ کیا بابرکت یہ مہینہ ہے، اور ہم اس سے جتنا بھی زیادہ فائدہ لے لیں تو ہم سے زیادہ خوش قسمت کوئی اور نہیں ہوگا۔ بالکل بالکل جی، اور بس آپ اسی طرح پروگرام کریں اور دعا میں ہمیں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ جی آپ نے بہت پیارے اشعار پڑھے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ یافتہ بہن تھی جنہوں نے رجب کے بارے میں بھی بات کی اور علی مشکل کشا کی شان میں اشعار پڑھے، اور جو علی کی شان میں اشعار پڑھے تو یقیناً اس کا درجہ بھی بہت بلند ہو جاتا ہے کہ بلندی کا ذکر کرتے ہوئے انسان بلندی پہ جاتا ہے، پستی کا ذکر کریں گے تو پستی کی طرف جائیں گے، اعلیٰ کو چنیں گے تو اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ادنا کو چنیں گے تو ادنا کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ کے ساتھ رہنے کی توفیق دے اور ان کے زیر سایہ رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق ہی نہ دے کہ ہم اس در سے کہیں اور جا سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں خلائق کو ڈرانے والا ہوں اور علی ہادی ہیں۔ علی میری امت کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے علی مرتضیٰ کی شان اور مرتبہ شاہ شمس تبریز کس طرح سے پیش کر رہے ہیں۔ چونکہ پروگرام میں ابھی آواز جو دماغ میں یہ بات بھی تھی کہ آواز نہیں آ رہی، تو اب میرا خیال ہے کہ آپ سب بہت بہتر آواز سن رہے ہوں گے۔ یہ چونکہ ہمارے پاس سہولتیں اتنی زیادہ بہترین نہیں ہیں، اور ہم اپنی کوشش کر کے جیسے تیسے پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر کبھی کہیں کوئی کمی لگے تو آپ سب مسکرا دیا کیجئے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بہت بہتر کرے اور ہم بہت زیادہ اچھے طریقے سے یہ پروگرام کر سکیں۔ بہرحال آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے۔ شاہ شمس تبریز کے الفاظ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ حضرت محمد کے ہم نفس، سورج اور چاند کو لوٹانے والے حسنین کے پدر آپ ہی ہیں، میرے مولا، میرے آقا۔ نبی نے فرمایا، اے میرے ابن تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، میری ہر سانس آیا انما کا خرقہ آپ کے زیر تن ہے، لا فتح کا تاج آپ کے سر ہے، مبارک شمس آپ کے کمبر کا غلام ہے، میری ہر سانس میں علی علی کی صدا ہے۔ دیکھیے شاہ شمس تبریز جیسی ہستی، جیسی اتنی بڑی شخصیت جو ہے، آج ہر مذہب انہیں مانتا ہے اور ہر عقیدے کے لوگ انہیں مانتے ہیں، اور انہوں نے یہ مرتبہ اور یہ مقام کہاں سے حاصل کیا؟ علی مرتضیٰ کی غلامی سے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں کمبر جیسا مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور شمس میں اس لیے بنا کہ میں کمبر کا غلام ہوں۔ کمبر حضرت علی علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چھٹے پارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں خاندانوں اور گروہوں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پہچان چاہتا ہے خاندانوں اور گروہوں کے ذریعے، لیکن یہ پہچان فخر کے لیے نہیں ہے، غرور اور گھمنڈ کے لیے نہیں ہے۔ یہ پہچان اس لیے ہے کہ دنیا میں ہم پہچانے جا سکیں، دنیا میں ہمارے بارے میں اندازہ لگایا جا سکے کہ ہم کس خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ پہچان چاہتا ہے انسان کی، اور ایک فرد واحد جب ایک خاندان کے ذریعے پہچانا گیا، لیکن اس کی اپنی ذاتی پہچان کیا ہوئی؟ فرد اور جماعت کے بارے میں ایک طویل بحث ہے اور اس بارے میں ایک طویل گفتگو ہے جو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وقت ملا تو ضرور کروں گی، کہ انسان جماعت میں رہ کے کیا ہے اور فرد واحد ہونے کے حوالے سے اس کی شخصیت کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہچان بتائی تو اس لیے پہچان بتائی کہ فرد اپنے جماعت سے جب نکلے تو فرد واحد ہونے کے حوالے سے اس میں کیا اوصاف ہونے چاہیے انہیں بھی تلاش کرے، کہ
کیا ایسی خوبیاں ہیں جو کسی بھی فرد کو دوسروں سے الگ کرتی ہیں، کسی بھی فرد کو دوسروں سے جدا کرتی ہیں، کسی بھی شخص کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں، عزت مآب بناتی ہیں، افضل بناتی ہیں، صاحب فضیلت بناتی ہیں. تو ہمیں ان خوبیوں کو تلاش کرنا چاہیے. یہ ہم جو ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو ہم ان شخصیات کو یاد کرتے ہیں، تو اس یاد کا مطلب کیا ہے؟ علامہ اقبال علی مرتضیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے علی تو کیا ہے، تیرے باب میں کیا کہوں، اے علی تو محبت کے شہر کا دروازہ ہے، اے علی تو محبت کے سفینہ کا نور ہے، اے علی تو سر پروردگار ہے، اے علی تو سر وجوب و امکا ہے، اے علی تو تفسیر سورہ قرآن ہے. ہندوستان کے ایک شاعر نے کہا کہ یوں تو علی کے باب میں میرا جی کیا نہیں کہتا، یوں تو علی کے باب میں میرا جی کیا نہیں کہتا، نصیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، علی کو وہ خدا کہتا ہے میں بندہ نہیں کہتا. اب یہاں مطلب کیا ہے کہ جب کوئی اپنی خصوصیات کو بلند کر لیتا ہے، اپنی صفات کو بلند کر لیتا ہے، تو پروردگار اسے بلندی عطا کرتا ہے. علی کا تو مطلب ہی بلند ہے، علی کا تو نام ہی پروردگار نے اتنا اونچا رکھا، اپنا نام علی کو دیا. اللہ خود بھی علی ہے. ابھی شمع بہن نے یہ کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شادی کا ذکر کیا جائے، تو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں چونکہ 13 رجب میں حضرت علی علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کا خاص طور پہ پروگرام ہے، اگر اس میں وقت بچا تو میں ضرور اس بارے میں بھی کہوں گی، ورنہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تو ضرور اس بارے میں ذکر کروں گی. اور یقیناً جب کسی شخصیت کے بارے میں ذکر ہو، اس کی پیدائش کے بارے میں ذکر ہو، تو اس کی شادی کے بارے میں بھی ضرور ذکر ہونا چاہیے. اور شادی اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہستی کے ساتھ ہو تو پھر کیا کہنے. تو اب میں جو کہہ رہی تھی کہ علی جو افضل ہیں، تو شاعر نے جو کہا کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. تو عقیق بھی بار بار کٹتا ہے تو نگینہ بنتا ہے. علی نے بھی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی. چھوٹی سی عمر سے ہی رسول خدا کے اشارے پر کھڑے ہو کے لبیک یا رسول اللہ کہا. ساری پورے بنی ہاشم کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کی طرف اٹھنے والے قدموں کو میں توڑوں گا، آپ کی طرف اٹھنے والی آنکھ کو میں پھوڑوں گا. تو یہ علی مرتضیٰ ہیں. علی وہ افضل مآب انسان ہیں جن کا خاندان افضل، نام افضل، ذات افضل، زوجہ افضل، اولاد افضل، جن کا ہر عمل، ہر ادا، ہر انداز افضل، جنہوں نے بتایا کہ فضیلت کسے کہتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا علی 3 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں آپ کے ساتھ شامل نہیں. ایک یہ کہ آپ کے ماں اور باپ دونوں بنی ہاشم ہیں، دوسرے یہ کہ آپ خانہ خدا میں پیدا ہوئے، تیسرے یہ کہ آپ کی زوجہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی ہستی ہیں. آپ دیکھیے کہ کیسی پیاری بیوی ہیں کہ ان کے والد جو کائنات کے سردار ہیں، سرور کونین ہیں، خدا نے کائنات بنائی ہی ان کے لیے ہے. یہ بہتی ندیاں اور گرتے جھرنے خدا نے بنائے ہی ان کے لیے ہیں. یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، یہ بارش کی بوندیں، یہ بہتے سمندروں کی وسعتیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی خلق نہ کرتا اگر آپ کو خلق نہ کرتا. لیکن رسول خدا رشک کر رہے ہیں علی مرتضیٰ پہ کہ ایسی زوجہ علی مرتضیٰ کی ہیں جو میری بیٹی ہیں. تو ہمارا سلام علی مرتضیٰ پر، ہمارا سلام فاطمہ الزہرا پر، اور ہمارا سلام رسول خدا پر. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہمیں فضیلت کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہمیں شرف کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر قدم پر یہ چاہتا ہے
کہ ہم اس کے بندے بن کر اس کی پہچان کروائیں. اللہ ہر قدم پر یہ چاہتا ہے کہ اسے سجدہ کریں اس طرح کہ جس طرح سجدہ کرنے کا حق ہے. پھر اس نے اس کے لیے ہمارے سامنے مثال کی کہ مثال کے طور پر ہستیاں رکھ دی اور بتایا کہ یہ ہیں میرے بندے جو سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرنے کا حق ادا کر دیتے ہیں. اگر تم نے کسی کو اپنے لیے مثال اور نمونہ بنانا ہے تو انہی ہستیوں کو اپنے لیے مثال اور نمونہ بناؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں مومن اور منافق کی پہچان بغض علی تھا. یعنی جس شخص کے چہرے پر علی کا نام آتے ہی پسینہ آ جائے یا ناگواری آ جائے تو پہچانا جاتا تھا کہ مومن ہے یا منافق ہے. تو علی جو امیر المومنین ہے، علی مومن نہیں، مومنوں کے امیر ہیں. علی نے بتایا کہ ایمان کیا ہے. علی نے بتایا کہ صاحب ایمان کیسے بنا جا سکتا ہے. آج کا جو میرا پروگرام کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ علی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پہ جنہیں اپنا نام دیا تو یقیناً اپنی صفات دی. یقیناً اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو میرے بندے بن کے جیتے ہیں تو کائنات میں ان کے سامنے جھکا دیتا ہوں. پھر دنیا کا مال و متاع، دنیا کی رونقیں، دنیا کی رعنائیاں ان کے سامنے بالکل زیرو ہو جاتی ہیں. دنیا کی خوبصورتیاں ان کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہو جاتی ہیں، لیکن وہ دنیا کو ایک نظر میں ٹھوکر مار کے آگے نکل جاتے ہیں. اور یہی علی مرتضیٰ ہیں جو دنیا کو بار بار طلاق دیتے ہیں. یہی علی مرتضیٰ ہیں جو بار بار دنیا کو کہتے ہیں کہ تو کیوں سائے سور کے میرے سامنے آ جاتی ہے، میں نے تو تجھے چھوڑ دیا. آج انہی علی مرتضیٰ کی خدمت میں محسن نقوی کی نظم کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی. نظم کا نام ہے ورود بوترا. دھڑک رہی ہے زندگی دلوں میں اضطراب ہے، دھڑک رہی ہے زندگی دلوں میں اضطراب ہے، خلا بھی ہے سجا سجا فضا بھی لاجواب ہے، زباں زباں پہ معجزن ترانہ شباب ہے، حرم کی سرزمی پر عجب انقلاب ہے، خدا کے گھر میں دوستو ورود بوتراب ہے، بکھر رہے ہیں دائرے جمال ذوالجلال کے، بکھر رہے ہیں دائرے جمال ذوالجلال کے، جلے تو جل کے بجھ گئے عدو نبی کی آل کے، ملنگ کہہ رہے ہیں پھر دھمال ڈال ڈال کے، مٹی مٹی ہیں ظلمتیں طلوع آفتاب ہے، خدا کے گھر میں دوستو ورود بوتراب ہے، رکی ہوئی ہیں نبضیں بحر و بر کی سب روانیاں، رکی ہوئی ہیں نبضیں بحر و بر کی سب روانیاں، زباں زباں پہ انما کی دل نشیں کہانیاں، ہر ایک سو رواں دواں خدا کی مہربانیاں، ہر ایک رخ ہے آئینہ غضب کی آب و تاب ہے، خدا کے گھر میں دوستو ورود بوتراب ہے، یہاں وہاں ادھر ادھر جلی جلی کی دھوم ہے، چمن چمن کلی کلی ولی ولی کی دھوم ہے، نگر نگر گلی گلی علی علی کی دھوم ہے، یہی صدائے دل نشیں ہمارا انتخاب ہے، خدا کے گھر میں دوستو ورود بوتراب ہے. میں آپ سب کی کالز کا انتظار کر رہی ہوں. آپ سب بھی اپنی زبانوں کو معطر کیجئے، اپنے اذہان کو معطر کیجئے، اور ہمارے بھی کانوں کو اور ہمارے اذہان کو اور ہماری روحوں کو معطر کیجئے ذکر علی سے. اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. تو علی کا ذکر زینت ہے ہماری محفلوں کے لیے. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ جب بھی کسی سے بات کر رہے ہوتے تو ان کی نگاہیں حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کا طواف کیا کرتی تھی. کسی نے اس کی وجہ پوچھی
تو کہنے لگے کہ کیا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ رسول خدا نے ہمیشہ فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو ظاہر ہے جس علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو اس کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگی. اس ذکر کی فضیلت میں، اس عبادت کی فضیلت میں آپ بھی اپنے لیے فضیلتیں چنیے اور آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لیجئے. آپ بھی اپنی کال کے ذریعے اپنے محبان علی میں اپنا نام شامل کروائیے، اس لیے کہ اس سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں. مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کال بار بار یاد آ رہا ہے کہ آپ بہت سے معاملات میں کہا کرتے کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. دیکھیے یہ صحابہ کرام کی آپس میں محبت ہے. وہ علی کی شان جانتے ہیں، وہ علی کا مقام جانتے ہیں، وہ علی سے محبت کے تقاضے نبھانا جانتے ہیں. علی کیا ہے انہیں معلوم ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہر قدم پر رسول خدا کو، علی کو اپنا بھائی بنا کر سب سے الگ کرتے دیکھا تھا. وہ لمحہ جب مواخات عمل ہو رہا تھا اور ایک مہاجر اور ایک انصار کو رسول خدا بھائی بھائی بنا رہے تھے، علی مرتضیٰ کو کسی کا بھائی نہ بنایا تو آپ رسول خدا کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو آپ نے فرمایا کہ اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. تو اب دیکھیے یہ شان اور مرتبہ ہے. جہاں جس گھر کے چوکٹ پر آئے تطہیر اترتی ہو، جہاں فرشتے اترتے ہوں، جس گھر میں جبریل امین آ کے بچوں کو جھولا جھلاتے ہوں، جن کے بچے ماں کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوں، ان کی شان، عزت اور مرتبہ ہم کیا بیان کریں گے. رسول خدا فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب اللہ کا دروازہ ہے، علی باب اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اسد اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان کو الگ کر دیتی ہے اور نفاق کو الگ. یہ دیکھیے کس قدر عظیم بیان ہے رسول خدا کا کہ اگر ہم رسول خدا کی صرف کسی حدیث کی تشریح کرنے بیٹھ جائیں تو ہم اپنی زندگیاں اسی میں بتا دیں، اس لیے کہ وہ معنی علم کے اس شہر کے الفاظ کے وہ معنی ہم تلاش ہی نہیں کر سکتے، ہم ان معنی تک پہنچ ہی نہیں سکتے. رسول خدا نے فرمایا کہ حب علی ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور بغض علی ایسی برائی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی. معزز ناظرین و ناظرات، آپ میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ آج اس کشتی سے اترنے کے بعد دنیا میں مسلمان رسوا ہو کے رہ گئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں بہنا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے بھائی؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام اتنا اچھا جا رہا تھا، میں نے پہلے کبھی فون نہیں کیا آپ کے پروگرام میں، لیکن میں رہ نہیں سکا کہ میں آپ کو کال کروں اور آپ کو اس پروگرام پر مبارکباد پیش کروں. اور مولا علی کے بارے میں جو آپ معلومات ہمیں دے رہی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے. جی بہت شکریہ. آپ اپنا نام بتائیں گے؟ میں تو کچھ آپ کی آواز کو پہچان گئی ہوں. اچھا، میرا نام سہیل ہے، میں اپر ڈاربی پینسلوینیا سے کال کر رہا ہوں. جی جی کیسے ہیں سہیل بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی ہاں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کی آواز سن کے میں نے تھوڑی پہچان لی تھی اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ نے آج پہلی مرتبہ پروگرام میں کال کی، اور اسی طرح سے کال کرتے رہا کریں. آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی دی ہوئی طاقت ہے، اور اسی طاقت کی وجہ سے میں یہاں بیٹھی ہوں. اور ہمیشہ آپ نے پس پردہ رہ کر میری مدد کی ہے اور اس پروگرام کی مدد کی ہے. جی دیکھیں ہماری کیا مدد ہے، آپ کی ماشاءاللہ بہت محنت ہے اس سلسلے میں، اور آپ کی ریسرچ ہے اور جو اس پروگرام میں بالکل صاف نظر آتی ہے. بہت شکریہ. میں اور میری وائف ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کے بہت مداح ہیں. ہم چاہے ٹی وی کے سامنے ہو نہ ہو، لیکن انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر ہم آپ کا پروگرام ضرور دیکھتے ہیں.
جی جی مجھے معلوم ہے اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آپ سراہتے ہیں، اور آج آپ نے پریکٹیکلی بھی سراہا. آپ کی بیگم صاحبہ ٹھیک ہے؟ جی ہاں اللہ کا شکر ہے، بس دعا کیجیے ان کی صحت کے لیے. جی جی اللہ تعالیٰ انہیں صحت کلی عطا کرے. اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی بالکل ضرور. آپ ماشاء اللہ مولا علی کے بارے میں سب آج کا پروگرام کر رہی ہیں، کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ ہر پروگرام میں مولا علی کے کچھ قول جو ہیں بیان کریں جس سے ہم سب مستفید ہو سکیں؟ جی میں سہیل بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اتفاق کی بات ہے کہ جس دن میں کوئی نئی بات سوچتی ہوں کہ آج میں نے پروگرام میں یہ ضرور شامل کرنا ہے، اسی دن کوئی نہ کوئی بہن یا کوئی نہ کوئی بھائی مجھے اس طرف اشارہ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ سب اللہ کے فضل سے روحانیت رکھتے ہیں. تو میں آج اتفاق کی بات ایسی ہے کہ فرمودات علی علیہ السلام خاص طور پہ دیکھ رہی تھی اور میں نے کہا کہ فرمودات علی علیہ السلام ہر پروگرام میں آئندہ 2-3 ضرور سنانے کی کوشش کیا کروں گی. ماشاءاللہ یہ اگر ہو جائے تو میرے خیال سے آپ کے پروگرام کو جو ہے مزید 4 چاند لگ جائیں گے. پہلے ہی بہت اچھا ہے تو اور بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ. انشاءاللہ آج سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں فرمودات علی علیہ السلام کی طرف ہی آؤں گی. بہت شکریہ اور اچھے کام کو ہمیشہ جاری رکھیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ میں آپ کو ساتھ رکھے. اوکے جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ سہیل بھائی تھے، پینسلوینیا سے کال کر رہے تھے اور ہمیشہ انہوں نے پس پردہ میری رہنمائی کی، میری مدد کی. بہت انہوں نے پورے پروگرام کے لیے ہمیشہ ساتھ دیا، اور جب نیو یارک جانا ہوتا تھا تو بھی انہوں نے بہت حوصلہ دینا اور بہت ساتھ دینا. تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری دلی مرادیں پوری کرے اور ان کی بیگم کو صحت کلی عطا فرمائے، اور وہ بھی پروگرام میں شرکت بھی کر چکی ہیں اور ماشاءاللہ مولا کی ظاہرہ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی میں کال لے لوں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں عابد بات کر رہا ہوں جی جی عابد کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کی دعائیں سنا کیا حال چال ہے، کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بہت اچھا لگا کہ آپ مولا علی مشکل کشا کے پروگرام میں آپ نے کال کی. جی سب سے پہلے تو میں جتنے مومنین سن رہے ہیں ان کو علی کی ولادت کی مبارکباد دینا چاہوں گا. خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو. اور مولا علی شان میں ایک میں منقبت پڑھنا چاہ رہا تھا. جی جی بسم اللہ ضرور. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا. علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، فرش میں دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکا کھائے، نصیری سمجھ نہ پائے، خدا ہے یا ہے بندہ، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا. نبی نے سب کو رکایا، غدیر خم میں بتایا کہ جس کا میں ہوں مولا، علی ہے اس کا مولا، کہ جس کا میں ہوں مولا، علی ہے اس کا مولا. غدیر خم کا دولہا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا. نہ سب کچھ ایسا پایا، نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سورا خدا نے مرضی دے دی، شب ہجرت جو سورا خدا نے مرضی دے دی. شرف کا رشت معطلا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا. جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل
ملے گا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامات، مقدر دین کا جاگا ملی کعبے کو طہارت، وقار خانہ کعبہ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، یہ ہے فاتح خیبر، یہی ہے ساقی کوثر، یہ سورج چاند ستارے انہی کے قدموں کی ٹھوکر، فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، میرا ایمان علی ہے، میری پہچان علی ہے، زمانے والوں سن لو میرا سلطان علی ہے، زمانے والوں سن لو میرا سلطان علی ہے، شہنشاہی کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، غدیر حکم کا دھولا ابو طالب کا بیٹا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ ماشاء اللہ عابد، بہت بہت ہی پیارا آپ نے پڑھا اور واقعی روحوں کو معطر کر دیا آپ نے، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، صاحب دعا میں یاد رکھیے گا، پھر انشاءاللہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی یہ عابد تھے پینسلوینیا سے، ماشاءاللہ یہ ذاکر اہل بیت ہیں اور ہمیں شرکت کرتے ہیں پروگرامز میں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا، میں خود ان کی بہت مداح ہوں ان کی پڑھائی کی، اور اتنا دل سے پڑھتے ہیں اور اتنا اچھا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں، ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے۔ تو اب وقت ہو گیا ہے خطبے کا، تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم نہج البلاغہ جو ہے وہ ختم کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پچھلی دفعہ جو میں نے خطبہ پہلے خطبے سے جو شروع کیا تھا، تو اس میں جو آفرینش کائنات تھی اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو جس طرح بنایا اور جس طرح سے آسمان خلق کیے، وہ سارا تھا۔ اس میں 2-3 لائنوں کے پھر پیچھے جاؤں گی تاکہ کنٹینیوٹی رہ سکے اور جو سننے والے ہیں انہیں وہ یاد آ سکے تاکہ بات آگے چلے۔ جی میں کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں احسان بول رہا ہوں۔ جی احسان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر ہے جی اللہ کا، بہت بہت۔ یہ آج ایک نظم ہے صلاۃ و سلام۔ جی ماشاءاللہ، تو وہ سنانا چاہوں گا میں۔ جی جی ضرور، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ آل نبی اولاد علی، وہ آل نبی اولاد علی ہے خلد میں جن کی سرداری، ہے خلد میں جن کی سرداری، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، یہ کام ازل سے ہے جاری، واہ، بھیجے ہیں سلام و صلات الہ، بھیجے ہیں صلات و سلام الہ، یہ سنت ہے رب کی پیاری، بہت اچھے بہت اچھے۔ مومن بھی اسی کو دہرائیں، نہیں کام یہ ان پہ کچھ بھاری، بے
بے شک حسلین شباب جنت ہے، بے شک امت بھی ہے اس کی اقراری، بے شک اور مومن وہ کہاں پھر کہلائے جو اس سے ذرا ہو انکاری، بے شک دے خلد بری اس واسطے سے اپنی تو نہیں کچھ تیاری، دے خلد بری اس واسطے سے اپنی تو نہیں کچھ تیاری، دے احمد مرسل کا صدقہ نیکی میزان پہ کر بھاری، ماشاءاللہ دے احمد مرسل کا صدقہ نیکی میزان پہ کر بھاری، ماشاءاللہ ہے سیدہ جنتی عورتوں کی، ہے سیدہ جنتی عورتوں کی، خاتون بہشت ہے فاطمہ ہی، بے شک ہے سیدہ جنتی عورتوں کی دربار نبی کی درباری، بے شک فرمان نبی ازبر ہے ہمیں، ہے جان میری اس پہ واری، بسم اللہ ہے جان میری اس پہ واری، حل کر دے امت کی مشکل، کیا تجھ کو نہیں کچھ دلداری، یہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا ماشاءاللہ، حل کر دے امت کی مشکل، کیا تجھ کو نہیں کچھ دلداری، مجبور ہے ہم مقہور ہے ہم پر تجھ کو نہیں کچھ لاچاری، ماشاءاللہ مجبور ہے ہم مقہور ہے ہم پر تجھ کو نہیں کچھ لاچاری، مکہ احسان بڑا ہی عاجز ہے، ماشاءاللہ احسان بڑا ہی عاجز ہے، نہیں شاہوں کا وہ درباری، بہت اچھے احسان بڑا ہی عاجز ہے، نہیں شاہوں کا وہ درباری، ایک قطرہ رحمت کافی ہے، ایک قطرہ رحمت کافی ہے، ایک قطرہ رحمت کافی ہے، احسان جی ہے تو دے ساری، بہت اچھے بہت اچھے احسان جی ہے تو دے ساری، اور ایک پنجابی کتاب آپ سننا چاہیے کہ نہیں؟ ضرور 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 بسم اللہ، ہاں جی، ایک پنجابی کتاب، یہ اپنے حسب حال ہے جی، جی جی ایک سمجھ بھی لیتی ہے جی میں بالکل سمجھ لیتی ہوں، ایک قد نیواں دوجا رخ اچے، بہت اچھے ایک قد نیواں دوجا رخ اچے، ربا تو ہی راہ وخا کوئی، بہت اچھے ربا تو ہی راہ وخا کوئی، نہ ہی چڑھ سکیے نہ پھل کھائیے، مولا تو ہی ٹان نوا کوئی، مولا تو ہی ٹان نوا کوئی، بوئے آس امید دے بند ہو گئے، بوئے آس امید دے بند ہو گئے، فضل نال اپنے تو ہی کھول ربا، بوئے آس امید دے بند ہو گئے، فضل نال اپنے تو ہی کھول ربا، کیویں لنگیے ہن ازمائش وچوں، آپے تو گل ذہن چ پا کوئی، آپے تو گل ذہن چ پا کوئی، اور ایک دعائیہ کتاب کے لیے، مولا عطا کرے تجھے ایسی اما یہاں، بسم اللہ، مولا عطا کرے تجھے ایسی اما یہاں، ارے ایسی اما کے دھوپ بھی سایہ لگے تجھے، ایسی اما کے دھوپ بھی سایہ لگے تجھے، اور ماں بعد آخرت بھی تجھے خلد ہی ملے، ماں بعد آخرت بھی تجھے خلد ہی ملے، اور دنیا بھی ایسی دے کہ لگے خلد ہی تجھے، اور دنیا بھی ایسے دے کہ لگے خلد ہی تجھے، یہ تھا جی، اوکے انشاءاللہ، بہت شکریہ، خوش رہے احسان بھائی، بات ہوگی، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ شکریہ، آپ کو سلامت رکھے، شکریہ جی احسان بھائی، ماشاءاللہ آپ بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کی توفیقات میں، آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کرے۔ اتنا خوبصورت کلام ہمیشہ آپ سناتے ہیں، میں آپ کا کلام سن کے ہمیشہ دل میں رش کرتی ہوں کہ جسے پروردگار چن لے، اور آپ بہت نصیب والے ہیں کہ آپ کو انہوں نے چن لیا، اپنے لیے چن لیا، اپنوں کے لیے چن لیا، اور پیار سے چنا، اپنے پیاروں کے لیے چنا۔
تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دنیا میں اس دنیا میں خیر رکھے. تو باقی جو آپ کی پنجابی کی نظم ہے بہت ہی خوبصورت. آپ نے تو بالکل بلے شاہ کا کلام مجھے یاد کرا دیا. کبھی میں بلے شاہ کو بہت پڑھا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اسی طرح سے اور روانی رہے اور جوش بیان اور زور بیان اسی طرح رہے. تو جو پنجابی نظم میں آپ نے جن مشکلات کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات پوری امت مسلمہ کے لیے ان مشکلات کو ہٹا دے، اور یقیناً اللہ جس کے راستے میں آسانیاں کر دے تو پھر اس کے راستے کو کوئی مشکل نہیں بنا سکتا. تو انشاءاللہ سب آسانیاں ہی آسانیاں ملے گی، اور یہ جو اونچے پیڑ ہیں خود انشاءاللہ جھک جھک کے ان کے پھل آپ کی گود میں گریں گے انشاءاللہ. جی تو خطبے کا آغاز میں پھر سے کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میں پچھلی دفعہ کی 2-3 لائنیں ضرور دہراؤں گی تاکہ آپ کا ربط باقی رہ سکے. پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ اور بے ثمر تھا، اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور و دراز تک پھیلا دی. پھر اس ہوا کو معمور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بیکراں کی موجوں کو اچھالے. یہ جو زمین اللہ تعالیٰ نے خلق کی، یہ وہ منظر بیان کر رہے ہیں میرے مولا. اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے. آپ نے کبھی لسی بنتے ہوئے دیکھی کہ مشکیزے کو جو ہلا رہی ہوتی ہے عورت یا مرد، جو دودھ اس میں جو کرنے کے لیے کہ مکھن اس کے اوپر آئے، تو کتنے زور زور سے اسے پہلے کسا جاتا ہے، پھر زور سے اسے حرکت دی جاتی ہے تاکہ اس میں حرکت پیدا ہو سکے، اور اسے ڈھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ یہ تلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا. اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے 7 آسمان پیدا کیے. نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی نہ بندنوں سے جوڑنے کی ضرورت. پھر اس کو ستاروں کی سج دج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا اور اس میں زوپاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومتے ہوئے فلک چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لو میں ہے. پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا. کچھ اس میں سربسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفے باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں. نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے اور نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے اور نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے. ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں. کچھ ان کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں. کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے چہار طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں. عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں. ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سراپردے حائل ہیں. وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشیاء و نظائر سے اس کی طرف
اشارہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ اسے صفتوں کے ساتھ نہ ملایا جائے، اس لیے کہ وہ ہر صفت کا خود پیدا کرنے والا ہے، وہ خود صفات عطا کرنے والا ہے. لہذا جو حضرت علی علیہ السلام کے خطبے میں شروع میں جو حمد کے الفاظ تھے اس میں یہی تھا کہ اس کو صفات سے الگ سمجھا جائے، اس لیے کہ ہر صفت اپنے موصوف کا عکس ہوا کرتی ہے اور پروردگار عالم ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے. اب دیکھیے ایک ایک لفظ کس قدر حسین ہے، ایسے جیسے انگوٹھی میں نگینہ جڑ دیا جاتا ہے اسی طرح ہر لفظ کتنا موزوں ہے، کوئی اس میں مشکل لفظ نہیں ہے اور ایسے ٹکے ہوئے الفاظ ہیں. میں بہت جب ابھی کالج کی شروع کی میری کلاسز تھی تو میں نے پہلے ایک پروگرام میں عرض کیا کہ میں ہمیشہ اپنے پاس حضرت علی علیہ السلام کے خطبے کا یہ سارا حصہ رکھا کرتی کہ جس میں زمین بنی، آسمان بنا اور فرشتوں کی یہ باتیں، پھر اس کے بعد اگلا حصہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے. میں نے یہاں اس لیے چھوڑ دیا تاکہ میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بشرط زندگی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں جو حضرت علی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ پوری ترتیب کے ساتھ میں سنا سکوں. تھوڑا زیادہ وقت اس میں خطبے کو دوں گی انشاءاللہ. تو میری ایک کلاس والوں نے میں نے وہ پڑھ کے یہ سنایا تو کلاس میں، تو میرے کلاس والوں نے مجھے کہا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کا کلام نہیں ہے. میں نے کہا اچھا تو پھر کس کا ہے؟ کہتی ہے کہ بس مجھے یہ پتا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کا کلام نہیں ہے. میں نے کہا پھر کس کا ہے؟ کہنے لگی کہ یہ کسی اور کا ہے، اس نے یہ ساری باتیں حضرت علی علیہ السلام کے نام پہ لگا دی ہیں. میں نے کہا وہ اتنا ذہین فتین کون ہے جس نے حضرت علی علیہ السلام کے نام پہ اتنی کائنات کی تخلیق کی باتیں، زمینوں اور آسمانوں کی باتیں، آدم کے بننے کی باتیں، یوں جیسے کوئی سامنے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا ہے بغیر تحقیق. میں نے کہا یہ تو 1500 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس وقت تو کوئی سائنسدان نہیں تھے، کوئی یہ ڈاکومنٹریز نہیں بنی تھی، کچھ بھی تحقیق کی چیزیں موجود نہیں تھیں. تو ایسا کون ذہین تھا جس نے حضرت علی کے نام اپنی یہ کتاب لگا دی؟ تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اسے تلاش کریں جس نے یہ باتیں کی. کہ حضرت علی علیہ السلام تو اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں. تو وہ جو اقبال نے کہا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز. جب کوئی اللہ کے راستے میں ڈٹ جاتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ بن جاتی ہے، اس کا دل اللہ کا دل بن جاتا ہے، اس کا کلام اللہ کا کلام بن جاتا ہے. تو ہم یہ سطحی باتوں میں الجھ جاتے ہیں، ہم اپنی تنگ نظری کے باعث ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جنہیں ہر فرقہ مانتا ہے اور شکر ہے کہ اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. اب پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. تو آج سے میں نے خطبہ نہج البلاغہ کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سوچا اور اتفاق کی بات ہے کہ ایک بھائی نے بھی ہمیں اس طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ فرمودات علی علیہ السلام میں سے کچھ سنایا کریں. تو اتفاق کی بات ہے کہ آج سے میں نے فرمودات حضرت علی علیہ السلام کا آغاز بھی کرنے کی جسارت کی ہے تاکہ علم والوں کے ساتھ رہیں. کچھ لمحے جو ہمارے بیت جائیں اسی علم کی ترسیل میں بیت جائیں اور اسی علم کے حصول میں بیت جائیں. جب میں تحقیق کرتی ہوں کہ عم زینب نے بھی مجھے بھی بہت کچھ دیا، میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں. اس پروگرام کے ذریعے میں نے اتنا سیکھا تحقیق کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے. جب میں پڑھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی علم کے کتنے نئے در کھولتا ہے اور علم کے کتنے نئے نقطے میرے لیے بھی نکلتے ہیں. بہرحال علی مشکل کشا کے بارے میں، جو کہ فرمودات کے بارے میں میں نے کیا کہنا ہے، میری کیا جسارت ہے، بہرحال وہ سناتی ہوں. فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے. یعنی ہمیں وہ نقصانات، اگر ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کے کام سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر
خدا ہمیں وہ نقصانات دیتا ہے جو ان فائدوں کے مقابلے میں بہت ہی بلند ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے چند فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، اور تمہارے حدود کار مقرر کر دیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس نے چند چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جن چیزوں کا اس نے حکم یا بیان نہیں کیا انہیں بھولے سے نہیں چھوڑ دیا۔ یعنی تم جن باتوں کے بارے میں، وہ جو معمل باتیں ہیں جن کے بارے میں تم سوال اٹھاتے ہو کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا، اس کے بارے میں کیا کہا، تو جس بارے میں اللہ نے اشارہ نہیں کیا اس بارے میں خاموشی اختیار کرو کہ اللہ بھولتا نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کوئی بات بیان نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس بارے میں ہم سے بات کی جائے، لہٰذا ہمیں اس بارے میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا خواہ مخواہ انہیں جاننے کی کوشش نہ کرو۔ پھر علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ کیا فرمایا کہ بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، یعنی دنیا کا علم چاہے جتنا حاصل کیا ہو، بڑی بڑی بلڈنگز بنائی ہوں، بڑے بڑے پل تعمیر کیے ہوں، بہت بڑی بڑی مشینیں ایجاد کی ہوں، بڑے بڑے ہاسپٹلز بنائے ہوں، بڑی بڑے شاہراہیں بنا دی ہوں، کچھ بھی کیا ہو، لیکن اگر دین سے غافل ہیں، دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، یا دین کو بس پش ڈال دیا، تو ان کے لیے بہت بڑی تباہی ہے۔ اور عالم بے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت سزا رکھی ہے، اور ان کا علم انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ پھر فرماتے ہیں جو ہم اہل بیت سے محبت کرے اسے جامع فخر پہننے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ یعنی اہل بیت سے محبت کے اگر کسی کے دل میں آ گئی تو دنیا اس کے نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی لذتیں وہ خود بخود بہت خوشی سے چھوڑ دیتا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ اسے تیار رہنا چاہیے جامع فخر پہننے کے لیے۔ جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے وہ رنج و اندوہ میں مبتلا رہتا ہے، اور جس کے مال و جان میں اللہ کا کچھ حصہ نہ ہو، اللہ کو ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ فرمودات مولا علی مشکل کشا تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ علم کے دروازے کی بھیک تھی جو ہمیں آج کے ان لمحوں میں ملی۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو، ان الفاظ کو ہمارے لیے وسیلہ نجات بنا دے۔ تو جاتے جاتے میں فضیلت کی بات ضرور کروں گی کہ پروگرام کے آغاز میں نے اتنی دفعہ بلندی کا ذکر کیا، اتنی دفعہ عظمت کا ذکر کیا کہ انسان کا کردار اس کے لیے باعث عظمت بن جایا کرتا ہے۔ تو کردار کی کیا خوبیاں ہوں گی؟ یقیناً کئی جو ہمارے کم سن سننے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ بھلا وہ کیا خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے کوئی صاحب فضیلت ہوا کرتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے علم ہے، پھر ایمان ہے، پھر تقوی ہے، کہ علم کی وجہ سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ آپ کے اندر تقوی ادا کرتا ہے، اور تقوی ہو تو پھر انسان جہاد کرتا ہے، تقوی ہو تو نیکی میں سبقت کرتا ہے، تقوی ہو تو صلہ رحمی کرتا ہے، تقوی ہو تو اللہ کے سامنے خلوص کے ساتھ سجدہ کرتا ہے۔ تو علم کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ علم تو نور ہے، علم تو خدا نے اپنے نور سے جدا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ انبیاء کو جو خاص چیز دے کر بھیجا وہ علم ہی ہے۔ سب سے پہلے رسول خدا پر جو وحی اتاری وہ بھی علم ہی کے بارے میں ہے، لہذا پروردگار عالم بار بار فرماتا ہے کہ نہ جاننے والا جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے علم کے اس نور سے جنہیں نورانی کر دیا، ہم نے ان سے فیض حاصل کرنا ہے۔ علی جو ہے وہ صاحب علم ہے، وہ ہے جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو بہتر جانتے ہیں۔ پھر ایمان، کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کو ہم نے اس کی نشانیوں سے پہچانا ہے، تو یہ پہچان ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اور علی کی محبت
ہمارے ایمان کو پختہ کرتی ہے. اگر علی کی محبت نہیں تو ہمارے اندر ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ رسول خدا نے فرمایا کہ علی آپ کی محبت ایمان ہے، اور آپ کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے. اہل بیت وہ کشتی ہیں کہ جن میں جو سوار ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو سوار ہونے سے رہ گئے وہ ہلاک ہو گئے. تو یہ رسول خدا کی باتیں ہیں. جو رسول خدا کی باتیں ہیں وہ اللہ کی باتیں ہیں. ہم رسول خدا کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں. ہم اپنے ہمارے دل کیا ہیں. مجھ سے اگر کوئی یہ بات کرے کہ بھئی میرا دل نہیں مانتا، تو بھئی آپ کیا ہیں؟ مجتہد ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ تحقیق کیجئے، آپ جانیے، آپ دیکھیے دنیا میں کس نے کیا کہا، کتنی بڑی شخصیات نے کس بارے میں کیا کہا. آپ وہ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. بہرحال، اور علی تو ہے ہی صاحب ایمان. یہ وہ ہیں کہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پا جاتی ہے. تو جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پا جائے تو ان کے ایمان کے کیا کہنے کہ جنہیں کل ایمان کہہ دے خدا کا رسول. تو اس کل ایمان کے کیا کہنے، تو اس کی محبت جائز محبت ہے. اور پھر تقوی، علی کے تقوی کی کیا بات کریں کہ تو علی تو امام المتقین ہے. صرف متقی نہیں ہے، امام المتقین ہے. صرف ایمان نہیں رکھتے، صرف مومن نہیں ہے، بلکہ امام المومنین ہے، امیر المومنین ہے. تو علی کی محبت ہمارے لیے وسیلہ نجات بنتی ہے. نیکی میں سبقت علی سے زیادہ کون کرے گا؟ اور اگر علم ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، تو جرأت اور شجاعت بھی ہے. اور جرأت اور شجاعت علی سے زیادہ کس میں ہوگی؟ اس لیے کہ علی، رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ علی موت سے اس طرح کھیلتا ہے جس طرح ماں اپنی گود سے، بچہ اپنی ماں کی گود سے کھیلتا ہے. تو علی جو شجاعت کا پیکر ہے، ان کی محبت ہمارے لیے ایمان کیوں نہ بن جائے. لہذا ہم نے ان ساری باتوں کو یاد رکھنا ہے. دنیا کیا کہتی ہے؟ لوگ تحقیق کے بغیر بات کرتے ہیں، لوگ سنی سنائی باتوں کے پہ چلتے ہیں، دین کو روایت بنا کے چلتے ہیں. ہم نے دین کو روایت نہیں بنانا، اور جو بات سمجھ نہ آئے صاحبان علم سے پوچھنا ہے اور تحقیق کرنی ہے. قرآن پاک میں بار بار کہا گیا کہ غور کیا کرو، تدبر کیا کرو. تو یہی غور اور تدبر جو ہے ہمیں فلاح اور بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے. لہذا وہ جو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول شروع میں سنایا تھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں منافق کی پہچان بغض علی تھا. تو خدا ہمیں محبان علی میں شامل رکھے. اور وہ رسول خدا نے فرمایا کہ علی اللہ کا دروازہ ہے، تو اللہ اسی دروازے سے داخل ہونے کی سعادت نصیب کرے. اور شعر کا مطلب جاتے جاتے بھی بتاتی چلوں کہ پھر بعد میں گلہ آتا ہے میری بہنوں کا کہ آپ نے شعر کا مطلب نہیں بتایا. آج کل بہنوں کے فون کچھ کم آ رہے ہیں، تو آپ اس طرف دھیان دیجئے اور اپنے پروگرام میں ضرور حصہ لیا کیجئے. تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت. ستیزہ کار ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار گلابی. اس اقبال کے نشار کا مطلب یہ ہے کہ انسان آج کے دور میں یزیدی قوتوں سے لڑ رہا ہے، پہلے بھی لڑتا رہا تھا اور آئندہ بھی لڑتا رہے گا. لہذا جو بھی اسلام کے روشن چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمیشہ سے وہ رسوا ہوتا آیا ہے، آئندہ بھی رسوا ہوگا. آج بھی نیکی کے چہرے کو بدی سیاہ کرنا چاہتی ہے، پہلے بھی نیکی کے چہرے کو بدی سیاہ کرنا چاہتی تھی اور ہمیشہ سے اس کی دشمن رہی ہے. لیکن نیکی ہمیشہ نیکی رہی ہے اور اللہ نے ہمیشہ اسے سربلند رکھا ہے، آئندہ بھی سربلند رکھے گا. تو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
اور میرے عزیز بھائیوں، یہ تھا آج کا پروگرام. اس مہینے میں جو پروگرام کیے رجب کے بارے میں، رجب جو ترجیح سے نکلا ہے جس کے معنی ہے تعظیم کرنا. رجب جنت کی ایک نہر کا بھی نام ہے، اور 13 رجب کو جو اس دنیا میں خانہ کعبہ میں بروز جمعہ تشریف لائے وہ بھی جنت کی اس نہر کے مالک ہیں. ظاہر ہے آپ دیکھیے کہ جہاز میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی خانہ خدا کے مالک کیسے ہو گئے، تو پوری دنیا میں ایک یونیورسل قانون ہے. آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اس بات سے کہ اگر کوئی جہاز میں پیدا ہوا تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہاز کا سفر اس کے لیے فری ہو گیا کہ جہاز میں اس کی ولادت ہوئی ہے. میں نے پاکستان میں ایک مرتبہ خبر پڑھی کہ ٹریفک بلاک ہو گیا اور راستے میں بڑی پرابلمز آ گئی اور ایک بچے کی ولادت رکشے میں ہو گئی. تو رکشہ یونین نے کہا کہ اب یہ بچہ جب تک اس دنیا میں موجود ہے رکشے میں بیٹھا کرے گا تو رکشے والے اس کا کرایہ نہیں لیں گے. ہم دنیا کے لوگ اگر کسی شہر میں کسی ملک میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس شہر اور اس ملک کی شہریت اسے مل جاتی ہے. تو جو خانہ خدا میں بچہ پیدا ہوا خدا کے حکم سے ہوا تو یقیناً اللہ کے گھر کا جو طواف کرنے والے ہیں اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ وہ جو بیت اللہ ہے، وہ جو علی کی ولادت گاہ ہے، علی کا اس پہ حق ہے. اور آپ وہ جو حقدار کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے حقوق پورے کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حقوق پورے کرنے کی توفیق دے. اس مہینے میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام پہ بھی پروگرام کیا، حضرت امام نقی علیہ السلام پہ بھی بات کی، ہم نے حضرت امام تقی علیہ السلام پہ بھی بات کی، جناب زینب عالیہ کے بارے میں بھی گفتگو سے اپنی زبانوں کو معطر کیا. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش کروں گی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو نظر کا دن 22 رجب آ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈال سکوں. اور خاص طور پہ اگلا جو پروگرام ہوگا وہ انشاءاللہ باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں ہوگا کہ ان کی شہادت 25 رجب کو آ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس میں کریں گے. اور جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ المہدی فاؤنڈیشن نے یہ جو پروگرام اس طرح کے پیش کیے ہیں کر رہا ہے تو انشاءاللہ کرتا رہے گا. آپ اپنا تعاون جاری رکھیے، مالی تعاون جاری رکھیے، اخلاقی تعاون جاری رکھیے، روحانی تعاون جاری رکھیے، علمی تعاون جاری رکھیے تاکہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہیں. یہ پروگرامز وقت کی ضرورت ہے. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان پروگراموں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہم پر ہمارے دوستوں کی گفتگو کا، نشست و برخاست کا بہت اثر ہوتا ہے. اور ہم اگر اس طرح کے پروگرامز دیکھتے رہیں تو یہ دوستی بھی برقرار رہے گی اور ہمارا ایک دوسرے پہ اثر بھی رہے گا. اور یہ اثر یقیناً بے اہل بیت کی صورت میں ہوگا. لہٰذا اس کم کہے کو زیادہ سمجھیے گا اور اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے نظر انداز کر دیجیے گا. لہٰذا ضرور المہدی فاؤنڈیشن کی مدد کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کی مدد آپ کا تعاون جو ہے وہ ہماری طاقت ہے اور آپ کی مالی مدد تو یقیناً ہماری بہت بڑی طاقت ہے. لہٰذا اجازت چاہوں گی. یہ تھا آج کا پروگرام. آپ کی بہن اندلیب زہرا مرزا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے.